السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ خلافت عباسیہ کے بارے میں۔ جانیں گے کہ کیسے بنی ہاشم نے خلافت عباسیہ قائم کی۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کے قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ کہلاتی ہے، جس کا قیام 750 عیسوی میں عمل میں آیا، جو 1258 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ عباسیوں نے تقریباً 510 سال دنیا کے ایک وسیع و عریض خطے پر حکمرانی کی۔ یہ رقبے کے لحاظ سے عالم اسلام کی پہلی اور مدت کے لحاظ سے دوسری بڑی سلطنت تھی، جس کا کل رقبہ 1,11,00,000 مربع کلومیٹر اور مدت 510 سال تھی۔ یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو بنو امیہ کے خلاف تھی۔ تحریک نے ایک عرصہ تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دے کر برسر اقتدار آ گئی۔ عباسیوں کی حکومت بھی امویوں کی طرح شخصی اور موروثی تھی، اور ولی عہدی کا بھی وہی طریقہ کار تھا جو بنو امیہ نے اختیار کیا ہوا تھا۔ خاندان عباسیہ نے دارالحکومت دمشق سے بغداد منتقل کیا اور 2 صدیوں تک مکمل طور پر عروج حاصل کیے رکھا۔ زوال کے آغاز کے بعد مملکت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں ایران میں مقامی امراء نے اقتدار حاصل کیا اور مغرب اور افریقیہ اغلبیہ اور فاطمیوں کے زیر اثر آ گئے۔ عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ 1258 عیسوی میں منگول فاتح ہلاکو خان کے حملے کے ذریعے ہوا، تاہم خلیفہ کی حیثیت سے ان کی حیثیت پھر بھی برقرار رہی اور مملوک سلطان ملک الظاہر بیبرس نے خاندان عباسیہ کے ایک شہزادے ابوالقاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ اس طرح خلافت بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی، تاہم یہ صرف ظاہری حیثیت کی خلافت تھی، تمام اختیارات مملوک سلاطین کو حاصل تھے۔ عثمانیوں کے ہاتھوں میں مملوکوں کی شکست کے بعد عباسیوں کی ظاہری حیثیت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور خلافت عباسیہ سے خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی۔ موجودہ عراق، عمان، بحرین، سعودی عرب، اردن، شام، فلسطین، مصر میں العباسی قبیلہ اسی خاندان عباسیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ خاندان بنو امیہ کی حکومت کے دور زوال میں سلطنت میں ہر جگہ شورش اور بغاوتیں شروع ہو گئیں، جن میں سب سے خطرناک تحریک بنی ہاشم کی تھی۔ بنی ہاشم چونکہ اس خاندان سے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے ہیں، اس لیے وہ خود کو خلافت کا بنی امیہ سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے۔ بنی ہاشم سے بھی 2 گروہ پیدا ہو گئے تھے، ایک وہ جو حضرت علی علیہ السلام کو اور ان کے بعد ان کی اولاد کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ یہ گروہ شیعہ علی کا طرفدار کہلاتا تھا۔ بعد میں اسی گروہ میں سے کچھ لوگوں نے شیعہ فرقے کی شکل اختیار کر لی اور وہ اثنا عشری کہلائے۔ دوسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد کو خلافت دلانا چاہتا تھا۔ شروع میں دونوں گروہوں نے مل کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بغاوتیں کی، لیکن بعد میں عباسی گروہ غالب آ گیا۔ بنو عباس کی دعوت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ حشام کے دور میں اس نے سند حاصل کر لی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعہ علی نے منصب امامت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت زین العابدین علیہ السلام کو پیش کیا، لیکن جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو شیعوں نے حضرت علی علیہ السلام کی غیر فاطمی فرزند میں سے محمد بن حنفیہ علیہ السلام کو امام بنا لیا، اور اسی طرح امامت کا منصب اہل بیت نبوی سے علوی شاخ میں منتقل ہو گیا۔ محمد بن حنفیہ علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے ابو ہاشم عبداللہ جانشین ہوئے اور ایران میں ان کی دعوت خفیہ انداز میں پھیلتی رہی۔ 100 ہجری میں ابو ہاشم نے شام میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی خاندان میں سے کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام کے پوتے محمد بن علی قریب موجود تھے، اس لیے ابو ہاشم نے ان کو جانشین مقرر کر کے منصب امامت ان کے سپرد کر دیا، اور اس طرح امامت علویین سے عباسین میں منتقل ہو گئی۔ بنی ہاشم کی یہ دعوت عمر بن عبدالعزیز سے حشام تک خفیہ رہی اور عراق اور خراسان کے بڑے حصے میں پھیل گئی۔
126 ہجری میں محمد بن علی کا انتقال ہو گیا اور ان کے بڑے بیٹے ابراہیم بن محمد ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا مرکز اردن میں ایک مقام حمیمہ تھا۔ ان کے دور میں تحریک نے بہت زور پکڑ لیا اور مشہور ایرانی ابو مسلم خراسانی اسی زمانے میں عباسی تحریک کے حامی کی حیثیت سے داخل ہوا۔ اس نے ایک طرف عربوں کو آپس میں لڑایا اور دوسری طرف ایرانیوں کو عربوں کے خلاف ابھارا۔ اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد بن علی نے ابو مسلم کو ہدایت کی تھی کہ خراسان میں کوئی عربی بولنے والا زندہ نہ چھوڑا جائے۔ مروان کے دور میں اس سازش کا انکشاف ہوا اور ابراہیم کو قتل کر دیا گیا۔ اب ابراہیم کا بھائی ابو العباس عبداللہ بن علی جانشین ہوا۔ اس نے بھی حکم دیا کہ خراسان میں کوئی عرب زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اس نے ابراہیم کے غم میں سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈا عباسیوں کا نشان قرار دیا۔ عربی اور ایرانی ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور جب ایران پر عربوں کا قبضہ ہوا تو خلفائے راشدین نے منصفانہ حکومت قائم کر کے اس نفرت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کے حکمران خلفائے راشدین کے اصولوں پر نہ چلے۔ ایرانیوں کو بھی حکومت سے شکایت بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بحیثیت مسلمان عربوں کے برابر حقوق چاہتے تھے۔ جب ان سے برابری کا سلوک نہیں کیا گیا تو وہ بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی فکر کرنے لگ گئے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ بنو امیہ کے زمانے میں عربوں اور ایرانیوں کے درمیان نفرتیں بڑھنے کے علاوہ خود عربوں کے اندر قبائلی عصبیت اور اختلافات بھی بڑھ گئے تھے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ رنگ و نسل کے یہ اختلافات جن کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا اتنی جلدی پھر سے سر اٹھانے لگے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ اس اختلاف کی وجہ عربوں کی قوت کمزور ہو گئی اور بنو امیہ کا سب سے بڑا سہارا چونکہ عرب تھے اس لیے ان کی قوت کمزور ہونے سے بنو امیہ سلطنت بھی کمزور پڑ گئی۔ اسلامی دنیا کی یہ حالت تھی کہ بنی ہاشم کے حامیوں نے ایرانیوں کی مدد سے خراسان میں بغاوت کر دی۔ حشام کے نااہل جانشین اس بغاوت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس جدوجہد میں ایک ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی سے بنی ہاشم کو بڑی مدد ملی۔ وہ بڑا متعصب، ظالم اور سفاک ایرانی تھا، لیکن زبردست تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بنی ہاشم کے یہ حامی ماوراء النہر اور ایران پر قبضہ کرنے کے بعد عراق میں داخل ہو گئے، جہاں بنی امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد نے دریائے زاب کے کنارے مقابلہ کیا، لیکن ایسے شکست کھائی کہ راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ بعد میں مروان پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ دارالخلافت دمشق پر بنی ہاشم کا قبضہ ہو گیا اور بنی ہاشم کی شاخ بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔